بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے خاص طور پر جب وہ اپوزیشن میں ہو اور زیر عتاب بھی ہو، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ پارٹی کو یکجا کیسے رکھا جائے. اور اگر ایک یونیفائڈ فورس بنانی ہے اور حکومت کے خلاف احتجاج کرنا ہے، تحریک چلانی ہے یا مزاحمت کرنی ہے تو پھر اکٹھے ہو کے کرنی ہے. اور جو حکومت ہو اس کے لیے سب سے اچھا کام یہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے جو حزب اختلاف میں پارٹی ہے، جو اپوزیشن ہے، وہ یکجا نہ ہو. آج کی تاریخ میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سے دھڑے بن چکے ہیں. اس بات کو ڈینائی اب کوئی نہیں کر سکتا. وہ لوگ جو کہ سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر کے نہیں، بلکہ وہ لوگ جو کہ پارٹی کے اہم رہنما سمجھے جاتے ہیں، پارٹی کا فیس ہیں عمران خان صاحب کے بعد، آج وہ ایک دوسرے کے خلاف آ کر باتیں کرتے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے. پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پر ایک اوور ویلمنگ میجورٹی کی حکومت ہے. عمران خان دوسری طرف عمران خان صاحب کی ہمشیرائیں ہیں جو کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے تحفظات کا اظہار پہلے بھی کرتی رہی ہیں. اور اب جو گفتگو علی امین گنڈاپور صاحب نے جیل میں جا کر خان صاحب سے کی ہے، اس کے بارے میں انہوں نے باہر آ کر کہا ہے کہ گنڈاپور صاحب نے ہماری شکایتیں لگائی ہیں. کیا یہ سب کچھ اگر اسی سپیڈ سے چلتا رہا تو پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت یہ سسٹین کر پائے گی؟ خاص طور پر اس وقت جب عمران خان جیل میں ہے اور فی الحال جو حالات نظر آ رہے ہیں زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے، ان کے باہر آنے کی کوئی خبر ابھی دور دور تک نہیں ہے. اس میں حکومت کو کردار ادا کر رہی ہے پاکستان کی مقتدرہ حکومت کے تھرو یا حکومت مقتدرہ کے تھرو کچھ کروا رہی ہے. یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے اور یہی موضوع بحث بھی ہوتے ہیں، کیونکہ حکومت کو اگر کوئی خطرہ ہمیشہ سے رہا ہے تو وہ یہی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جماعت اپنی جگہ موجود ہے اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے یا جو سپورٹ ہے وہ انٹیکٹ رہی ہے. ہاں، حکومت یہ ضرور کہتی رہی ہے کہ اب وہ بات نہیں رہی، لیکن اس کا جو لیٹسٹ ٹیسٹمنٹ ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آیا ہمارے سامنے. تو اس کے بعد ایک بائی الیکشن ہوا ہے، چلیں وہ حکومت نے جیتا. اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر 2024 کے انتخابات کے اندر جو زمینی حقائق پاکستان کے میڈیا کے سامنے آئے، پاکستان کے عوام کے سامنے آئے، اس میں تو یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو تمام تر مسائل کے باوجود بہت سے لوگوں نے مشکل حالات میں نکل کر ووٹ دیا. یہ معاملہ اس تفریق کے ساتھ کہاں جائے گا اور حکومت اس سے کتنا فائدہ اٹھائے گی، اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بخاری صاحب جو کہ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی عمران صاحب کے وکیل ہیں بلکہ ایک سینئر رہنما بھی ہیں اور انہوں نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر. علی بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اختیار ولی صاحب، کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے، سینئر رہنما ہیں پی ایم ایل این کے اور اس وقت وفاقی حکومت کی پی ایم ایل این کی نمائندگی کر رہے ہیں. اختیار ولی صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. اب جو گفتگو علی بخاری صاحب کی ہے گنڈاپور صاحب نے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے یہ بات بڑی کھل کر کی ہے کہ جو آج وقت ہے یہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے مقصد کے اوپر ساروں نے چلنا شروع کر دیا ہے. مزید جو انہوں نے فرمایا میں چاہتا ہوں ذرا آپ سن لیں. متحد ہونے کے بجائے اداروں کے اسٹیبلشمنٹ کے اس مقصد پہ ہم چل رہے ہیں کہ جو وہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور جس میں علیمہ خان ڈائریکٹ ایک رول ادا کر رہی ہے. میں نے بڑی کلیئر سے بتایا عمران خان کو کہ خان صاحب یہ جتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے یا ایف آئی آریں ہوئی پڑی ہیں، یہ لوگ تو ضلعوں میں موجود بھی نہیں تھے. کیا عمر ایوب موجود تھا؟ کیا شبلی فراز موجود تھا؟ کیا زرتال موجود تھی؟ حامد رضا کیا موجود تھا؟ لیکن علیمہ خان کے جو بیٹے کے اوپر یہ بات آئی وہ موجود تھا اور اس کی 3 دنوں میں ضمانت ہو گئی. تو میں نے ان کو بڑا کلیئرلی بتایا کہ چونکہ ادارے اس میں کام کر رہے ہیں ہمیں کمزور کرنے کا، اور کوئی جان بوجھ کر یا کسی مقصد کے تحت اگر ان کی رابطے میں رہ کر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو آپ کی کاز کو نقصان دے رہا ہے. اور میں نے ان کو بتایا کہ میری معلومات کے مطابق ایم آئی جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے علیمہ خان کو اس ساری کارروائی میں. علی بخاری صاحب، ان دونوں شخصیات میں سے ایک طرف عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں، ایک طرف علی امین گنڈاپور صاحب ہیں. سچ کون بول رہا ہے؟ اور یہ جو الزامات ہیں گنڈاپور صاحب کے، یہ ابھی گنڈاپور صاحب نے کہی ہیں. شیر افضل مربت صاحب، اب آپ کی جماعت انہیں اون نہیں کرتی، وہ تو یہ باتیں پچھلے 1 سال سے کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب آپ کا. دیکھیں منیب، 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل فگر ہیں، چیف ایگزیکٹو آف دا پارٹی ہیں، اور خان صاحب نے ان کو سی ایم لگایا. وہ 2013 میں بھی ایم پی اے رہے، منسٹر تھے، 2018 میں وہ فیڈرل منسٹر تھے، اور اس کے بعد ابھی وہ سی ایم ہیں. اور آن دا ادر سائڈ وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے، اور آن دا ادر سائڈ جو علیمہ آپا ہیں وہ خان صاحب کی ریئل سسٹر ہے اور پولیٹیکل ورکر نہیں ہے وہ.
وہ پولیٹیکل خاتون نہیں ہے, ایک ہاؤس وائف ان کو کہہ سکتے ہیں, ایک ہاؤس لیڈی کہہ سکتے ہیں وہ ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان کا بھائی جیل میں, ان کی بھابھی جیل میں, ان کا بھانجا جیل میں, ان کے 2 بیٹے جیل پہ, خود ان پہ 2 درجن سے زیادہ FIR, ایک دن وہ لاہور ہوتی ہیں, ایک دن پنڈی ہوتی ہیں, ایک دن اسلام آباد ہوتی ہیں. تو یہ تو ایک چکر چل رہا ان کا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے آ کے ملاقات کرنی, پھر ان کو روک لینا, دوسری بہنوں کو اندر بھیجنا. تو یہ ساری چیزیں تو اس اینگل سے دیکھی جا سکتی ہیں, اور یہی ہیں ایکچولی بھی, کیونکہ میری خان صاحب سے ملاقات پچھلے 3 ویک سے ریگولرلی میرا نام جاتا رہا ہے, اور مجھے نہیں جانے دیا گیا, کل بھی نہیں جانے دیا گیا, 4 گھنٹے بٹھا کے واپس آیا. تو مجھے تو ایگزیکٹ فگرز خان صاحب کے الفاظ جو منہ سے نکلے ہیں وہ تو نہیں پتہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آج تک جتنی بات بھی کی, کبھی اس کو کسی نے جو ہے اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کیا. ایون خان صاحب سے بھی جب پوچھا گیا, انہوں نے کہا علی نے جو بات کی ہے وہ 100% میں نے کہی ہے اس کو. تو یہ تو کریڈٹ ہے اور کریڈیبلٹی ہوتی ہے آپ کی. میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ وداؤٹ خان صاحب سے پوچھے بغیر میں اس کے اوپر کمنٹس کروں. نہیں, بٹ ایک بات ہے علی بھائی, ایک بات ہے, دیکھیے آپ کی کریڈیبلٹی, بصد احترام آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر تو کوئی شک یہاں نہیں کر رہا, بٹ میرا تو سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں تو 2 موقف ہمارے سامنے ہے نا. چیف ایگزیکٹو ہیں پروونس کے, وہ ڈائریکٹ الزام کسی اور پر نہیں لگا رہے. وہ کہتے ہیں یہ عمران خان صاحب کو میں نے بتایا ہے کہ جی باقی صاحب پھنسے ہوئے ہیں, ان کے بچے 3 دن میں رہا ہو جاتے ہیں, وہ وہاں موجود بھی تھے ان میں سے صاحبزادے, اور یہ پارٹی چیئرمین بننا چاہتی ہیں, یہ MI ان کے اوپر کام کری. یہ گنڈا پور صاحب نے باہر نکل کے گئے ہیں. تو میں آپ کا ویو پوائنٹ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ درست ہے یا یہ دروغ گوئی ہے. نہیں دیکھیں, یہ میں نے جب لاسٹ ٹائم ہم گئے نا منیب بھائی, تو اس ٹائم علیمہ آپا بھی وہاں موجود تھی اور علی امین بھی موجود تھے اور میں بھی تھا. سو ان کے درمیان بڑے اچھے تعلقات تھے. جو لاسٹ ٹیوزڈے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, کسی زیادہ دور کی نہیں. ایک جو پرسوں ٹیوزڈے گزرا, سوری کل گزرا, ایک جو اس سے پہلے والا تھا, اس میں ہم لوگ اکٹھے گئے. میں گیا تو یہ دونوں آلریڈی بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ دونوں کا نام تھا ملاقات کے لیے, اور نہیں ہوا. اور میں بھی جب وہاں پر گیا تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا اوبیسلی. میں پھر آگے گیا, وہاں سے واپس آیا, انہوں نے مجھے نہیں جانے دیا. سو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ڈفرینسز جو ہیں, یہ ڈفرینسز پولیٹیکلی تو ضرور ہو سکتے ہیں, اس میں سما ادادر آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ علی امین از اے پولیٹیکل ورکر. انہوں نے جو خان صاحب سے بات کی وہ پولیٹیکلی کی, جبکہ میں تو اس چیز کو دیکھتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ نے, علی امین نے اور ایون خان صاحب نے ہمیشہ یہی بات کی ہے کہ جو علیمہ آپا ہیں یہ پولیٹیکل خاتون نہیں ہے, ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں, اور وہ خود بھی کئی دفعہ یہ چیزیں کہہ چکی ہیں. تو میں یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سک رہا ہوں کہ علی امین صاحب نے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی, یا کیا ان کے پاس انفارمیشن ہے, یا خان صاحب نے کیا اندر سے کہا. کیونکہ بیسیکلی میرے لیے تو یہی چیز میٹر کرتی ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے, اور ان کے پاس آپ ان کے ساتھ بڑا کلوزلی انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ جیل کے متعدد دفعہ پٹیالہ جاتے ہیں, دونوں کے ساتھ میرے بہت ہی اچھے تعلق. ہاں بہت اچھا. بہت سے لوگ ہیں جو زیادہ تر لوگوں کا آپ سے اچھا ہی تعلق ہے, وہ شاید ایک پرسنالٹی آپ کی ہے اس کی وجہ سے. لیکن آپ کو کبھی شک ہوا ہے کسی کوئی, مطلب انہوں نے MI کا نام لیا نا کہ فلانا ادارہ ان پہ کام کر رہا ہے, تو آپ کو کبھی لگا کہ کسی کے رابطے ہیں یا کچھ ہے, اور یا کبھی ذہن میں آیا ہو کہ بھئی ان کے صاحبزادے کیسے ضمانت ہو گئی ان کی فوری طور پہ؟ منیب بھائی, اف یو وانٹ می ٹو آنسٹ اباؤٹ اٹ نا, اور میں آنسٹ ٹو گاڈ بات کرتا ہوں, مجھے تو یہ پریویلیج حاصل ہے نا کہ مجھے ہمیشہ ایوری ون ان دا پارٹی نوز کہ آئی ایم خانز بوائے, تو مجھے ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہے. تو میرے لیے تو اس کی وجہ سے جو علیمہ آپ ہیں وہ بہت قابل احترام ہے, بہت قابل عزت ہیں. انہی کی وجہ سے علی امین جو ہیں وہ بھی بہت قابل احترام ہیں, ان کو بہت قابل عزت ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ دونوں کھڑے ہوئے ہیں, اور دونوں کے ایک کا ریلیشن بتا دیا, دوسرے کا بتا دیا. لیکن میں نے کبھی ایسی چیز, علیمہ آپ مجھے ڈائریکٹلی کال کرتی ہیں, ان کے کیسز ہوتے ہیں, ڈسکس کرتی ہیں, ساری چیز ہوتی ہے, وہاں جاتے ہیں تو مجھے اسپیشلی بلا کے مجھ سے بات کرتی ہیں. میں نے کوئی چیز نہیں فیل کیا. ٹھیک, ٹھیک ہو گیا, ایسی کوئی چیز فیل نہیں, آپ نے نہیں فیل کی. پھر میں یہ اختیار ولی صاحب, یہ آپ لوگ کروا رہے ہیں, ویسے تو آپ جو کروا رہے ہیں بڑا اچھا کروا رہے ہیں, کیونکہ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ کہتے ہیں ادارے کام کر رہے ہیں اور پارٹی کو ادھر ادھر کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں. علی بخاری صاحب کے سامنے ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے, انہوں نے نہیں محسوس کیا کہ کچھ ایسا ہو رہا ہو, اور ان کے تعلقات ہر ایک سے بڑے اچھے ہیں. جو میرے لیے زیادہ حیرانگی کی بات ہے کہ انہوں نے کہا پچھلے سے پچھلے منگل کو بڑی اچھی ملاقات رہی, ہمیں علیمہ خان صاحبہ بھی تھیں اور گنڈا پور صاحب بھی تھے. تو پتہ نہیں ایک ہفتے کے اندر ایسا کیا ہوا ہے, اور یقینی طور پر اس کے پیچھے آپ ہی ہوں گے, آپ کی حکومت ہوگی جو یہ سب تحریک انصاف میں آپ تفریق ڈال رہے ہیں اور اوپر سے مسکرا بھی رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب فاروق بھائی. دیکھیں ادارے وہاں پر شاید کام کرتے ہوں,
اگر ماضی میں ہم دیکھیں تو جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، جہاں پر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں تو اس کے اندر تو خود اتنے ادارے بن چکے ہیں، تو وہاں کسی دوسرے ادارے کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو کیا انٹروین کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کا تو ہر بندہ اپنا ایک ادارہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ہر بندہ اپنا ایک سمجھ لیں کہ اس نے اپنی ریاست بنائی ہوئی ہے. اور اس میں علی بھائی آپ کو اس طرح یہ بات علی بخاری صاحب نہیں بتا سکتے اوپنلی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے آپ کے شو میں یہ بات کی تھی اور آپ نے مجھ سے بڑے حیران ہو کے پوچھا تھا کہ کیا واقعی میں اتنے دھڑے بن چکے ہیں. میں نے آپ کو بولا تھا کہ دیکھیں واضح طور پر اس میں 3-4 بڑے دھڑے ہیں. جو علی امین کا ہے وہ ایک دھڑا ہے، جو علیمہ خان کا ہے وہ ایک دھڑا ہے. ایک دھڑے کو جیل میں بیٹھ کر بشرا بی بی الگ سے لیڈ کر رہی ہے. ایک دھڑا جو اس وقت خاموش ہے اور وہ کسی مناسب موقع کا شاید انتظار کر رہا ہو، جو بھی ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے. تو اس میں تو خود اتنے سارے دھڑے بن چکے ہیں. اچھا پھر نیچے آتے جائیں تو پھر چھوٹے چھوٹے دھڑے بھی ریجنل اس میں بن چکے ہیں. انفیکٹ پارٹی تو یہ ساری ایک جماعت کی بنی ہوئی ہے، نظریاتی لوگوں کی تو یہ جماعت ہے نہیں. بیسیکلی جب تک عمران خان نے کہا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا، آپ کو یاداشت آپ کی مجھ سے زیادہ بہتر ہے، عمران خان کہا کرتے تھے کہ جو آرٹیکل 62 63 پہ پورا اترے گا وہ میری پارٹی کا ممبر بنے گا. پھر اچانک پلان بنا، ان کی پارٹی میں کوئی نہیں جا رہا تھا. پھر ان کو اچانک پلان بنا کہ الیکٹیبلز لینے ہیں تو وہ سارے رولز جو تھے وہ سسپینڈ کر دیے گئے. پھر آپ یہاں سے بھی بندہ لے لو، پنجاب کا جو سب سے بڑا ڈاکو ہے اس کو بھی لے لو، سندھ کا جو سب سے بڑا قاتل ہے اس کو بھی لے لو، خیبر پختونخوا کا جو سب سے بڑا سمگلر ہے اس کو بھی رکھ لو، اور بلوچستان میں جتنے مطلب چور ٹھگ ہیں ان کو بھی اپنی پارٹی میں شامل کر لو. تو پورے پاکستان کے کچرے کو اکٹھا کر کے انہوں نے تحریک انصاف میں ایک بہت بڑی جگہ دی تھی. یہ نظریاتی لوگوں کی جماعت تھوڑی ہے. نہیں، آپ نے بات کیا اختیار بھائی، آپ نے 2 دفعہ کہا ہے یہ علی بخاری صاحب نظریاتی شخصیت آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تو کوئی موثر نہیں. مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ علی بخاری ایک نظریاتی شخص ہے. اب آپ کا کیا خیال ہے، یا علی بخاری صاحب کا کیا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں سارے لوگ علی بخاری جیسے لوگ ہیں؟ نو نیور. یہ تو مانگے تانگے کے لوگ ہیں. کچھ پیپلز پارٹی سے آئے ہیں، کچھ مسلم لیگ نون سے آئے ہیں، کچھ ایم کیو ایم سے آئے ہیں، کچھ اے این پی سے آئے ہیں، کچھ کسی پارٹی سے. سب لوگوں نے، میں یہ بات کرتا تھا لیکن یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ وقت آنے پر جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں یہ وہیں پہ واپس جائیں گے. یہ پارٹی کو پارٹی تھوڑی ہے، یہ تو ضرورت، جس طرح نظریہ ضرورت پیدا کر کے نا مارشل لاؤ کو ہماری عدالتیں جو تھی تو وہ ایک لیگل بیکنگ دیا کرتی تھی، اسی طرح ایک نظریہ ضرورت سیاست میں لانچ کیا گیا. اس کا کہ ایک موقع خان کو دینا چاہیے. تو الیکٹیبلز کو اغوا کیا گیا، ان کو بلیک میل کیا گیا، ان کو گردنوں سے پکڑ کر ایجنسیوں کے ذریعے پی ٹی آئی میں شامل کرایا گیا. تو پہنچی وہیں پہ جہاں کا امیر تھا. جیسے آپ نے مال اکٹھا کیا تھا ایسے ہی آپ کے ساتھ پھر ہوگا. تو میرے خیال میں علی امین جو کہہ رہا ہے اس کی اس بات میں کوئی صداقت تو شاید نہ ہو کہ کوئی ادارہ کام کر رہا ہے، لیکن اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ علیمہ خانم جو ہیں تو وہ پارٹی کی جو پریمیئر شپ ہے، جو لیڈرشپ ہے وہ لینا چاہتی ہیں. اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا مقابلہ اس میں بشرا بی بی سے بھی ہے اور جو 2 دھڑے میں نے آپ کو اور بتائے ہیں ان سے بھی. علی بخاری صاحب، اب یہ جو چلیں یہ جو ادارے کام کر رہے ہیں یا وہ جو گنڈاپور صاحب نے کہا وہ باتیں اور ہیں، لیکن اور بھی الزامات ہیں جو انہوں نے لگائے ہیں کہ وہ ایسا سوشل میڈیا کے اوپر یا کچھ یوٹیوبر یہ کہہ رہی ہیں، کیمپین چل رہی ہے کہ وہ چیئرمین یا چیئرپرسن بن رہی ہیں یا بننا چاہتی ہیں پارٹی کی. حفیظ اللہ نیازی صاحب کے آرٹیکل کا بھی گنڈاپور صاحب نے ذکر کیا. پلس انہوں نے کہا کہ وہ جو کچھ سوشل میڈیا ہے اس کو پورا کنٹرول کرتی ہیں، یوٹیوبر سے ان کے رابطے ہیں اور وہ یہ سارا نیریٹو بناتی ہیں یا بنواتی ہیں. یہ وہ الزامات ہیں بائی اینڈ لارج along these lines باتیں کی تھیں شیر افضل مروت صاحب نے، تو پارٹی نے انہیں ڈسون کر دیا تھا. گنڈاپور صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو کیا یہ اس پہ کوئی ڈسپلنری ایکشن ہوگا، کیا ہوگا؟ کیونکہ الزامات تو وہی ہیں، کوئی بشرا بی بی صاحبہ پہ لگا دیتا ہے، کوئی علیمہ خانم صاحبہ پہ لگا دیتا ہے. دیکھیں منیب بھائی، یہ تو ایک ایسی چیز ہے. دیکھیں پہلی بات تو آپ خود کیونکہ ایک میڈیا سے وابستہ ہیں، سوشل میڈیا پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کا کنٹرول ہو سکتا ہے جی.
اور آپ کے وی لاگرز جو ہیں ان کا اپنا پلان ہوتا ہے, ان کا اپنے پروگرامز ہوتے ہیں, وہ ارن کرتے ہیں وہاں سے, وہ کسی کے کنٹرول میں تو نہیں چل سکتے. یہ کم سے کم میں تو اس چیز کو نہیں مانتا ہوں. میں 6% پیمرا بھی رہ چکا ہوں COC, ہم لاز یہاں پر تو ہیں کوئی نہیں, اور جو ہیں وہ بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے غلطی سے. ایشو یہ ہے کہ کم سے کم آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کوئی میڈیا کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے, یا وی لاگ کیسے وہ کنٹرول پوزیشن میں چل سکتا ہے. کوئی ایک بندے سے ہو سکتا ہے, 2 سے ہو سکتا ہے, کوئی 100 200 ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کا پروفیشن ہی یہ ہے, جو صبح اٹھتے ہیں شام تک یہی کچھ کرتے ہیں. وہاں پر ریکارڈنگز ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. جب جا کے گاڑی کھڑی کرتا ہوں میں جیل کے باہر, جیل تو خیر جانے نہیں دیتے پہلے اس سے, تو وہ آگے جب واک کرتا ہوں تو میرے ساتھ 25 آپ کے سوشل میڈیا والے لوگ چل رہے ہوتے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو ان میں سے کون ہے کون نہیں, کو 2 4 5 کو ہم جانتے ہوں گے جو روز ہمیں ہائی کورٹ ملتے تھے, سپریم کورٹ ملتے ہیں, یا جو الیکشن میں ہمارے ہم دیکھتے رہے ویل نون فگرز ہوں گے, یا وہ لوگ نظر آ جاتے ہیں. ادروائز تو کوئی 50 60 چل رہا ہوتا ہے. نو ون نوز کہ ان میں سے کوئی کون سا وی لاگ اوریجنل کرتا ہے, کون سا کسی کے پے رول پہ ہے, کون سا ایجنسیز کی پے رول پہ ہے. نو ون نوز. تو اس کے اوپر تو کمنٹ نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کر سکتا ہے. اور آپ کو مجھ سے بخوبی پتہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے جو کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا. ونس آپ نکل گئے اور سب نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کروڑوں لوگوں کے ہاتھ میں موبائل سیل فونز ہیں, اس کے اوپر کمنٹس دیتے ہوئے آپ کسی کو روک نہیں سکتے. تو وہ چیز تو میں نے انڈرسٹینڈ مجھے نہیں ہوئی کہ بھائی یہ کیسے ہو رہا ہے, یا کیسے ہو سکتا ہے, یا کیسے چیزیں ہیں. کچھ 2 4 بندوں کا اگر بتا دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اس کے بعد کہ جی یہ 2 4 بندے ہیں جو کہ اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں اور جو اس چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں, پھر بندہ سمجھنے میں ایزی ہو جاتا ہے. تو اس میں عوام ہے ضرور بات کے اندر, لیکن دیکھیں منیب اس سے دنیا آگے چلے گی نا. مطلب آج ہم ڈسکشن یہ کر رہے ہیں کہ علیمہ آپا نے یہ کہہ دیا اور علی امین نے یہ کہہ دیا. میں تھوڑا سا اس سے ایک سٹیپ آگے چلا جاؤں. میں نے تو ابھی تک بیٹھ کے یہ بات کسی پروگرام میں نہیں کہی کہ یار ایک پنجاب میں وہ شخصیت تھی جو لوگوں کو 2 انگلیاں ملاتا تھا, جو ٹکٹ مسلم لیگ میں بانٹتا تھا, جو وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ تھا, وزیر اعلیٰ تھا, سابق وزیر اعلیٰ اور ابھی کے وزیر اعظم کا بیٹا تھا جس کا نام حمزہ شہباز ہے. وہ پچھلے 1.5 سال سے تلاش گمشدہ میں ہے, کدھر گیا, مریم نے اس کو جانے نہیں دیا. میں نے تو یہ بات بھی نہیں کہی کہ ابھی تک نواز شریف صاحب کے, ہم نے تو یہی سنا ہے کہ پابندی لگی ہوئی ہے کہ بھائی آپ پنجاب میں نہیں آ سکتے. تو یہ چیزیں ساری انٹرنل پارٹیز کی ہیں. میں پیپلز پارٹی کی بطور چیزیں آپ کو بتا سکتا ہوں ایسی بہت سی, کہ پرویز اشرف صاحب کا کون سا گروپ ہے, گلانی صاحب کا گروپ کون ہولڈ کر رہا ہے, خورشید شاہ صاحب کا کیا ہے. یہ انٹرنل پارٹی کی بس صرف اس میں فرق علی بھائی ابھی تک یہ ہے نا, کسی نے ایک دوسرے پر الزامات میڈیا میں آ کے نہیں لگائے صرف, یا ویڈیو جاری نہیں کی. ادروائز تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, گروپ بندی تو ہر جماعت میں ہوگی. میرے بھائی ہیں اختیار ولی صاحب, ہمارے بھائی ہیں, ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے جب پرویز خٹک صاحب کو بنایا وزیر اعظم نے اپنا مشیر, تو جو ان کے الفاظ تھے وہ آپ خود ہی سن لیجئے گا, بلکہ ابھی بھی اختیار ولی صاحب آپ کو بتا دیں گے شدید انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا تھا. اور یہ چیز نہیں, یہ تو چلتے ہیں. میں نے تو آپ کو مسلم لیگ کے اندر کی بات بتا دی جو ان کے ٹاپ لیڈرشپ حمزہ اور مریم کے درمیان یا ان کے والدین کے درمیان چل رہی تھی. لیکن یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. میٹر یہ کرتی ہیں کہ آپ کا گورنمنٹ کیسے رن ہو رہی ہے, میٹر یہ کرتی ہے کہ آپ کا لیگل سسٹم کیسے چل رہا ہے, میٹر یہ کرتا ہے کہ آج کے دن میں, آج کی تاریخ میں انڈیا میں 81 روپیز کا ڈالر ہے, آپ کے بنگلہ دیش میں 106 ٹکے کا ڈالر ہے, آپ کے افغانستان میں 89 افغان کا ڈالر ہے, اور ان سب کو اکٹھا کریں تو 275 روپیز بنتے ہیں, اور پاکستان میں 288 روپے کا ڈالر اسلام آباد میں نہیں مل رہا. So this is the progress of the government from last 4 years, کیونکہ ان کو میں 4تھا سال سٹارٹ ہو گیا نا. یہ تو 10 اپریل کے بعد 2022 سے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں. آج کی پوزیشن یہ ہے کہ چینی آپ کے پاس نہیں ہے. آج کی پوزیشن یہ ہے کہ گندم آپ نے جو امپورٹ کی اس کا سکینڈل دیکھ لیں. آج کی پوزیشن یہ ہے کہ اکنامکلی آپ بالکل بے بس ہو کے بیٹھ چکے ہیں اور قرضوں طرزوں پہ چل رہے ہیں, اور لڑائی کس چیز پہ ہو رہی ہے, یہ پانی میرا ہے, یہ پانی آپ کا ہے. اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں, آپ نے پوچھا نہیں لیکن وجہ بھی بتاتا ہوں, سولوشن بھی بتا دیتا ہوں. کہ ابھی جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے یہ لوگوں کے مینڈیٹ سے نہیں آئی ہوئی ہے, ان کی پریورٹی لوگ نہیں ہیں. دوسرا, آپ 2 دن سے میڈیا دیکھ لیں, آپ مریم کی, افضل چند صاحب کی, آج کائرہ صاحب کی ساری پریس کانفرنسز دیکھ لیں. تو میں تو یہ کہنا پہ منیب مجبور ہو جاتا ہوں نا ایز اے پاکستانی, یہ چھوڑ دے کہ میں ایک پی ٹی آئی کا ورکر ہوں, کہ یار یہ پارٹیاں تو صوبائی پارٹیاں ہیں, یہ نیشنل پارٹیاں تو ہیں ہی نہیں. یہ تو ایک صوبے کے اوپر لڑ رہی ہیں, ایک صوبے کے حساب سے لڑ رہی ہیں, کیونکہ ان کو جو ہے وہ نون ہے اس کا, مسلم لیگ نون سندھ میں نہیں ہے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں نہیں ہے. مطلب عجیب سی بات ہے, نیشنل پارٹیز ہی نہیں ہے. یہ نیشنل پارٹیز کو آپ نے اس کے لیڈر کو جیل میں بند کیا ہوا ہے. نیشنل پارٹیز کے وننگ جو کینڈیڈیٹس ان کو آپ نے سامنے بٹھا کے انٹرویو ہی کر رہے ہیں, روز یہاں پرچہ دے دیتے ہیں. تو ملک اس طرح تو آگے نہیں چلتے نا. یہ بات ہے جو آج کرنے کی ہے. انٹرنل پارٹیز کے ایشوز تو چلتے رہتے ہیں ہر جگہ, بالکل ٹھیک ہے, بھی پتا ہے جب میاں صاحب جیل میں تھے, معصوم اس کو لیڈ کر رہی تھی, اور جو ایشوز تھے ان کے گھر کے اندر وہ بھی سب کو پتا ہے. اچھا نہیں, میں صرف چلے شہید صاحبہ وہ میں ذرا اس پہ آ جاؤں. بہن بھائی تھے,
بالکل ٹھیک، ان کے ڈفرینسز تھے. بالکل ٹھیک. اچھا میں ذرا اختیار والی صاحب بات یہ ہے، آپ نے نظریاتی کہا، انہوں نے کہا آپ تو صوبائی پارٹیاں بھی شاید نہیں، شہری پارٹیاں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اندرونی معاملات ہیں. آپ کی پارٹیوں میں بھی بہت سے مسائل ہیں، آپ کے تو گورننس کے بڑے ایشوز ہیں. انہوں نے ابھی ڈالر کا بتایا نا، ابھی آپ اسلام آباد آ کے وہ کہتے ہیں اوپن مارکیٹ میں 288 روپے کا بھی ڈالر نہیں مل رہا. دیکھیں آج کے ڈالر کی بات پہ ان کو مطلب کسی کو بھی پوچھنے کا حق ہے، لیکن میرے خیال میں اف علی بخاریز ریپرزینٹنگ پاکستان تحریک انصاف تو ان کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا. 3-4 چیزوں پہ تو میں کہتا ہوں یہ اپنا رائٹ بالکل فار ایور یہ لوز کر چکے ہیں. نمبر 1، یہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اب بجلی مہنگی ہو گئی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، یہ ڈالر مہنگا ہو گیا، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جب بجلی کا 1 یونٹ 5 روپے کا ملتا تھا، یہ کہتے تھے یہ ہماری حکومت آنے دو، ہم 2 روپے میں دیں گے. یہ لوگ کہتے ہوتے تھے کہ 65 روپے کا پیٹرول مہنگا ہے، ہم 40 روپے میں دیں گے. اسد عمر کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہے، اور ان کے بہت بڑے اچھے کولیگ رہے ہیں، ایک اسلام آباد سے ایک ہی شہر سے تعلق رکھتے تھے. وہ یہاں سے پھر ایم بھی پاس ہوئے، پھر وزیر خزانہ بھی بنے، اور انہوں نے پھر دکھایا بھی کہ وہ کس طرح پرفارم کرتے ہیں، اور پیٹرول کو 65 سے وہ کہاں تک لے کے گئے. اور پھر اس کے بعد اگر تیسرا میں وضاحت کروں کہ یہ ڈالر پہ جو پریشر ہے، اس کے متعلق یہ بڑی تقریریں کرتے تھے کہ ڈالر یہ تو ڈالر وہ، ڈالر یہ تو ڈالر وہاں. اچھا ہم نے اس ڈالر کو ہم 100 پہ چھوڑ کر گئے تھے. آپ کا ایک وزیر تھا جس کا نام شیخ رشید تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ اگر یہ 100 سے نیچے آ گیا تو میں استعفیٰ دے دوں گا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے ان سے کسی نے سوال کیا کہ ڈالر تو 99 پر آگے، کہتے ہیں ہاں 100 سے نیچے آ گیا، لیکن میں شیخ رشید صاحب کو استعفے کے لیے نہیں کہوں گا. ہم میں اتنی مروت ہے. آپ کے لیڈر نے تو یہ کہا تھا کہ میں نے اگر قرضہ لیا تو میں خودکشی کر لوں گا. ہم نے مروتاً بھی یہ نہیں کہا کہ یار آپ خودکشی کریں، آپ تو سب سے بڑا قرضہ لے کر آ گئے ہو. تو میرے خیال میں آپ بحیثیت جماعت یہ تنقید، اس تنقید کا حق آپ گنوا چکے ہیں. You don't have the right to ask even کہ ڈالر کیوں مہنگا ہو رہا ہے، بیکاز یہ آپ کی کارستانی ہے. روٹی کیوں مہنگی ہو رہی ہے، بیکاز یہ آپ کر کے گئے ہیں. پیٹرول اس کو آپ جہنم کی آگ بنا کر گئے ہیں. بجلی کا یونٹ آپ 5 روپے سے 54 روپے پر لے کر گئے ہو. تو میرے خیال میں یہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا. کوئی اور بات اگر کرنی ہے اس پہ ضرور ہم بات کر سکتے ہیں. اچھا چلے، وقت میرے کم ہو گیا. میں معذرت چاہوں گا آپ سے اور علی بخاری صاحب سے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے رہی، واپس آئیں گے، ذرا تجزیاتی طور پر معاملات کو دیکھتے ہیں. اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب مزمل سہروردی صاحب، سینئر صحافی ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور جناب اسار رانا صاحب سینئر صحافی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ دونوں معزز شخصیات کا بہت شکریہ. 2 معاملات ہیں میں آپ سب کے سامنے ہی ہیں. وہ ایک معاملہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک انٹرنل ایشو ہے، لیکن وہ اب باہر آ گیا ہے، اور اس پہ جو لیدے ہو رہی ہے، اور وہ لیدے کسی اور میں نہیں، وہ ایک طرف علی امین گنڈا پور صاحب ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں محترمہ علیمہ خانم صاحبہ. سب سے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. مزمل صاحب، یہ جو گنڈا پور صاحب نے کل باتیں کی ہیں، یہی باتیں بائی اینڈ لارج وہ کرتے رہے ہیں. شیر افضل مروت صاحب تو ان کو تو پارٹی نے ویسے ہی فارغ کر دیا، پھر کہا جو ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، خان کی بہن پہ الزامات لگا دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب بائی اینڈ لارج اس سے زیادہ ہی شاید 4 چیزیں انہوں نے بول دی ہیں کہ یہ تو ایم آئی کے ان کے اوپر کام کر رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے. تو کیا فیٹ ہوگا گنڈا پور صاحب کا اس کے بعد؟ میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب کا یہ لڑائی اب شیر افضل مروت تو اپنے طور پہ کر رہے تھے نا، اب یہ لڑائی گنڈا پور ورسز علیمہ خان نہیں ہے، یہ لڑائی بشرا بی بی ورسز علیمہ خان ہے. اچھا، میں نہیں سمجھتا گنڈا پور اپنے طور پہ یہ سٹیپ اتنا بڑا لیتے، اور یہ اس طرح کی پھر انہوں نے جو 12 منٹ کی ویڈیو جاری کی ہے وہ بھی کرتے ہیں. بشرا بی بی آن بورڈ ہیں، اور دس از بشرا بی بی ورسز علیمہ خان. اور بشرا بی بی خود بھی پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں عمران خان کے بعد لیڈرشپ کا، جو انہوں نے 26 نومبر کو ڈسپلے بھی کیا. اور علیمہ خان بھی ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں عمران خان کے بعد. تو دونوں مائنس عمران خان کے بعد اپنا اپنا سیاسی مستقبل دیکھتی ہیں اور اس پر لڑ رہی ہیں. اچھا، یہ آپ کو یقین ہے کہ یہ بشرا بی بی صاحبہ کو، کہ بشرا بی بی صاحبہ کا بھی تعلق کو گنڈا پور صاحب سے اتنا کوارڈیل نہیں تھا جب وہ ضمانت پر باہر آئی تھیں، اور آپ کو یاد ہے وہ اس بات پر بھی بڑی لڑائی تھی کہ ڈی چوک جانا ہے نہیں جانا ہے، تو بڑے مسائل تھے. تو آپ کو یقین ہے کہ ایک سائڈ پہ بشرا بی بی صاحبہ ہے اور دوسری سائڈ پہ علیمہ خانم صاحبہ ہے، اور یہ وہ گروپنگ ہے؟
जी जी, दोस्त का दुश्मन का दोस्त दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। नेचुरल एलाइज हैं बुशरा बीबी और गंडापुर इस वक्त, क्योंकि दोनों का मुश्तरका दुश्मन अलीमा खान है और वो बड़ी तेजी से डिस्क्रेडिट कर रही थी गंडापुर को। और आपको देखा है, 2 वज़रा पे इल्ज़ाम भी है कि उन्होंने जूते वाली साजिश जो हुई, तो एक टेक्निकली पार्टी के अंदर इन फाइट तो अपनी जगह नज़र आ रही है। और एक ग्रुप को पैटर्नेज अलीमा खान की है और एक ग्रुप को पैटर्नेज बुशरा बीबी की है, और दोनों ग्रुप्स जो हैं अब आपस में एक दूसरे के सामने नबर आजमा हैं और हम महव तमाशा हैं। अच्छा इसारा राना साहब, आपके नज़दीक ये बुशरा बीबी साहिबा वर्सेस अलीमा खानम साहिबा है या ये कुछ और है? क्योंकि गंडापुर साहब ने तो हसास इदारों का नाम ले लिया ना कि वो काम कर रहे हैं अलीमा खानम साहिबा पे, और इनके बच्चे कैसे 3 दिन में बाहर आ गए, ये बड़े इल्ज़ामात हैं। नहीं देखें, अगर फर्ज करें ये बात मान ली जाए कि बुशरा बीबी वर्सेस अलीमा खान है, तो बुशरा बीबी तो इतनी ताकतवर नहीं है कि गंडापुर के लिए जेल के दरवाजे खुलवा दें और 2 घंटे की मुलाकात भी मैनेज करवा दें। ये तो कोई और ही कर सकता है। अच्छा, और मेरा ख्याल है इनसिक्योरिटी बुशरा अलीमा खानम के वाले से कहीं और है। यही वजह है कि अब एक पोटेंशियल कैंडिडेट मेरे भाई मुजम्मिल के मुताबिक उनसे शायद उनकी पोटेंशियल से कुछ थोड़ी सी खलबली है, क्योंकि बाकी सारे मोहरे तो कंप्रोमाइज हो भी गए, बाकी सारे मोहरे तो वो अच्छी शुभ बात करने लग गए। मेरा ख्याल है अलीमा खानम काबू नहीं आ रही। अच्छा, इसलिए मेरा ये सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि अब यही रह गया था। और इसके अलावा शुक्र है उन्होंने राका एजेंट नहीं करार दे दिया, अब वैसे तो सर्टिफिकेट जेब में बने हुए होते। सो ये लड़ाई मेरा ख्याल है बुशरा बीबी और उसकी नहीं, कहीं और है। अच्छा। और ये तो बात सबको पता थी कि गंडापुर साहब सीएम पीटीआई के नहीं है। जो लड़ाई कहीं और लड़ी जा रही थी, अब वो गंडापुर लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गंडापुर के पास अब स्पेस कम रह गई है। अच्छा। अब ये लड़ाई असल ये होगी कि पीटीआई उन्हें हटाना चाहेगी और उन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। तो लड़ाई तो अब आगे जाके ये बनने जा रही है। और ये तमाशा बट आप ये कह रहे हैं राना साहब, आप ये गुजारिश है, मैं जरा इस पर बात कर लीजिए कि आप कह रहे हैं कि ये कोई लड़ाई और है और अलीमा खानम साहिबा काबू नहीं आ रही। तो अगर काबू नहीं आ रही तो पिछले दिनों अगर किसी को काबू करना हो तो उनके दोनों साहबजादे गिरफ्तार हुए। यही तो बात गंडापुर साहब कह रहे हैं कि वो 3, 4, 5 दिनों में उनकी जमानतें हो गई, जुडिशल हो गए, जुडिशल के बाद और फिर जमानतें उनकी हो गई। तो ये कैसे हुआ? ये बाकी लोग जो थे उन पे मुकदमे बने हुए हैं, वो जेलें भुगत रहे हैं, और ये कैसे रिहा हो गए? उनका तो एतराज़ ही इस बात पर है। और तो आप कह रहे हैं वो काबू नहीं आ रही। तो यहाँ तो अगर किसी ने काबू करना होता तो उनके बच्चों को रिहाई ना होने देते। क्योंकि मुनीब भाई, हमारी अदालतें अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद हैं और उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। और हमारी अदालतें किसी की ख्वाहिशों पे लोगों को ना जेल में भेजती हैं, ना लोगों की ख्वाहिशों पे जमानतें करती हैं। तो उनकी जमानतें हो गई क्योंकि हमारी अदलिया आज़ाद है। ठीक तंज कर रहे हैं आप। बड़ा बहीनियत सा मामला हो जाता है कि हमारी अदलिया तो फिर कोई अपना फैसला खुद कर ही नहीं सकती। अगर कोई बंदा किसी की जमानत हो तो हम ये कहेंगे ये तो कहीं और से हुई है, तो फिर तो हमारा अदालती निज़ाम ही सारा खत्म हो गया ना। अच्छा, फिर तो मैं किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकता किसी फैसले के ऊपर भी अदलिया के। सो मैं समझता हूँ कि बहरहाल चूंकि इमरान खान ने भी गंडापुर साहब को यही कहा कि मेरी तर्जुमान है और जो मैं कहता हूँ वही वो बाहर जाके कहती हैं, तो इमरान खान ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया इस बात को। और वैसे आपस की बात है, ये जो तमाशे वमाशे की बात है, तो वाकई तमाशे तो हम देख ही रहे। जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की राहदारियों में 2 वजीर एक दूसरे के ऊपर जो इस तरह गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, ये करते हैं। अच्छा, वो हम डिस्कस नहीं कर सकते एक्चुअली, ये वाली बात डिस्कस कर सकते हैं हम। अच्छा, चले मैं ये तहरीक इंसाफ से हट के ये जो पंजाब PMLN वर्सेस पीपल्स पार्टी है इसारा राना साहब, इसमें वज़ीर आला पंजाब का बड़ा सख्त मौक़िफ़ था। पीपल्स पार्टी ने कुछ जवाब दिए, लेकिन आज जिस तरह कमर ज़मान कायरा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे मुझे लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको इस टेम्परेचर को ऊपर नहीं ले जाना चाहती। उन्होंने बड़ी नपी तुली सी गुफ्तगू की, सिर्फ यही कि वो उन्होंने बस एक जवाब दिया कि हम तो मशवरा देते हैं, आपको ये नागवार क्यों गुजरता है। इससे ज़्यादा को तलखी नहीं हुई उसके अंदर। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है आपके नज़दीक, जो इतनी दर्जा हरारत बड़ा थोड़े दिनों
پیپلز پارٹی اور PMLN میں؟ اچھا دیکھیے قاہرہ صاحب، اس بات کو تو میں بڑا مانتا ہوں کہ وہ شدید غصے کے اندر بھی انہیں اپنے الفاظ پہ قابو رہتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ انگلی توڑنے کی بات کر دیں کہ میں چھوٹے لا دیں گا، میں پھٹے باندھ دیں گا، ٹھیک ہے نا. انہیں یہ اپنے حسب نسب کا خیال رہتا ہے اور وہ گفتگو کرتے ہوئے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو باسی کڑی میں ابال آیا ہے، مجھے وہ بھول گیا فوٹوگرافر کا نام جسے ایوارڈ ملا تھا، جس میں ایک جو ایتھوپیا میں ایک بچہ مر رہا تھا اور ایک گدھ جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا اور اس نے وہ تصویر بنائی تھی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی پیسے آئے نہیں ہیں سیلاب زدگان کے، اور اس کے تکلیفیں شروع ہو گئی ہیں کہ ہم نے کیسے استعمال کرنے اور ہم نے کیسے استعمال کرنے. اور اصل لڑائی تو یہی ہے کہ جی وہ ہمارے اس سے یوں ہو جائے، وہ کہتے ہیں میری مرضی میں جیسے مرضی، میرا پانی میرے پیسے. ایک تو اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے اور میرا سے ہم پہ چلے ہی جائیں تو بہتر ہے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک ایسی لڑائی ہے کہ اس سے ہمیں ایک فائدہ یہ ہوا کہ عمران خان کے، اب دیکھنا بشرا وہ گنڈا پور اور اس کی لڑائی کو کتنی دیر ڈسکس کر لیں گے. پھر عمران خان کو ہم نے مین اس میں ڈسکشن سے بچانا ہے کہ اس کا زیادہ ڈسکس نہ ہو، PTI پہ زیادہ بات نہ ہو. تو پھر کچھ ایشوز تو چاہیے نا چاند ماری کے لیے، جس میں پھر ہم اس پہ بات کر سکیں، کچھ ہو سکے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے، تاکہ جو میڈیا ہے اس کا بھی پیٹ بھرتا رہے. اور ریپلیس بھی کرنا ہے عمران خان کو. لوگ تھک گئے، یہ ہر صبح سے شروع ہوتے ہیں، رات تک عمران خان کے اوپر ہی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو کچھ چیزیں اور بھی ہونی چاہیے تاکہ انہیں ریپلیس کریں. پھر ہمیں اب سیلاب بھی مل گیا ہے، غزہ بھی مل گیا ہے، الحمدللہ ہم نے بھارت کو بھی ہرا دیا، اب یہ بھی آ گیا ہے. تو عمران خان پیچھے آتا جائے گا، نہیں تو بھی عمران پہ ہی بات ہو رہی تھی. تو یہ جو ملی بھگت سے WWF ہو رہا ہے نا، یہ بس کچھ دنوں کے لیے چلتا ہے، پھر کوئی اور بات آ جائے گی، پھر کوئی اور بات. مطلب میڈیا کے لیے آپ کو لگتا ہے اس پہ جو کنسٹرکٹیو پرابلم ہوتا ہے، پرابلم اس بات پر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ڈسکشن نہ ہو. حیثیت یہ ہے کہ اس کے کہنے پہ ایک DC نہیں لگا سکتے آپ. وہ ہر روز اٹھ کے کوئی نہ کوئی ہمیں نئی سی بات چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ میڈیا میں تھوڑا سا ان رہتے ہیں، پھر اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ ہمارے صدر مملکت اتنا شدید پاکستان کو چیلنجز ہیں. پچھلے ایک ماہ میں ایک ان کا بتا دیں کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی ہو. وہ چین جا کے بیٹھ گئے، اب وہ دبئی جا کے بیٹھ گئے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سسٹم میں ان کی گنجائش ہی نہیں رہی ہے. جو اصل فرسٹریشن ان کی شروع ہوئی ہے، سب لگ رہا ہے ایسے کہ جیسے اب سارا کچھ نون لیگ کے ہاتھ میں آ گیا، ایک طرف شہباز شریف کے ہاتھ میں آ گیا، دوسری طرف مریم صاحبہ کے ہاتھ میں آ گیا، اور پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کی طرح ہاتھ جھاڑتی رہ گئی کہ ہماری محنتیں تھی لیکن جو تقسیم ہے اس میں ہمارا حصہ ہی کوئی نہیں بن رہا. اچھا محمد ورزی صاحب، ٹورڈز دی اینڈ یہ ذرا فرمائیے گا، یہ فرمائشی ہے اور کیا واقعی اور کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان میں میڈیا کے پاس بھی؟ عمران خان صاحب کو زیادہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے، لیکن کوئی آپ کا میرا اشارہ صاحب کا پورا میڈیا عمران خان صاحب کو ڈسکس کیے بغیر رہ نہیں سکتا. اڈیالہ جیل کیا ہوا، ملاقات ہوئی نہیں ہوا، توشہ خانہ 2 میں کیا ہوا، GHQ حملہ کیس میں کیا ہوا، اس کے علاوہ خبر ہی کوئی نہیں. نہیں، پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اشار رانا صاحب جو ہے نا، وہ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں فیکٹس کو. لڑائی سیلاب کے پیسوں پر نہیں ہے، لڑائی اس بات پر ہے کہ مریم نواز کہہ رہی ہے کہ اس بار سیلاب کے لیے ہمیں عالمی امداد کی اپیل نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے وسائل سے سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے اور ہمیں دنیا سے سیلاب کے نام پر بھیک نہیں مانگنی چاہیے. پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ نہیں، ہمیں عالمی امداد کی اپیل کرنی چاہیے اور سیلاب کے نام پر ہمیں دنیا سے امداد مانگنی چاہیے. پہلا جو اصولی اختلاف ہے اس وقت جو سامنے آیا ہے، پنجاب یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کا جو بھی نقصان ہوا ہے وہ پنجاب اپنے وسائل سے پورا کرے گا، ہمیں نہ مرکز کی ضرورت ہے نہ ہمیں عالمی امداد کی ضرورت ہے. سندھ یہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں، عالمی امداد کی بلاول نے کہا ہے اب تک اپیل کی کیوں نہیں ہے، آپ کو اب تک انٹرنیشنل ایڈ کی اپیل کر دینی چاہیے تھی اور فنڈ ریزنگ شروع کر دینی چاہیے تھی. نون لیگ کا موقف ہے کہ نہیں، ہم نے یہ کام اس بار نہیں کرنا. ایک بنیادی اختلاف جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے، اشار رانا صاحب شاید اس بات کو سمجھ نہیں سکے، جو بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے، مریم نواز کہہ رہی ہے جس کا جو نقصان ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ پورا کرے گی، 100% پے کرے گی، چاہے فصل کا نقصان ہے، گھر کا نقصان ہے، جانور کا نقصان ہے، جو بھی نقصان ہے 100% کمپنسیشن دے گی پنجاب گورنمنٹ اپنے پاس سے. سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے نہیں، اس کے لیے امداد چاہیے، ہم اپنے پاس سے نہیں دے سکتے. ایک تو یہ اختلاف ہے. دوسرا اختلاف کوئی نیا اختلاف تو ہے نہیں.
देखें ना, नहरों का इख्तलाफ कोई नया तो है नहीं। नहरों पर आपको पता है सिंध में कितना अरसा एहतजाज जारी रहा, पंजाब की वो जो नहर थी जिसके ऊपर, तो मरीम नवाज का उस पर एक स्टांस है कि जो पंजाब के हिस्से का पानी है, पंजाब अपने हिस्से के पानी से नहर बनाए, डैम बनाए, जो मर्जी करे, पंजाब को अपने हिस्से के पानी की इजाजत होनी चाहिए कि वो अपने हिस्से का पानी जैसे चाहे इस्तेमाल करे। ठीक पंजाब के हिस्से का जो पानी है उस पर सिंध की डिक्टेशन नहीं हो सकती। सिंध अपने हिस्से का पानी जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, चाहे समुद्र में डाल दे, ठीक हो गया। चाहे नहर बना ले, चाहे डैम बना ले, चाहे इस्तेमाल कर ले। पंजाब अपने हिस्से का पानी जो वाटर कमीशन के तहत दोनों सूबों में पानी की तकसीम है उसके तहत इस्तेमाल करे। लेकिन सिंध का मौकफ है कि नहीं, नई नहर जो है वो हमारी मर्जी से बननी चाहिए। ये एक डिस्प्यूट सूबों में नया डिस्प्यूट तो है नहीं, ठीक ये हो गया। पुराना डिस्प्यूट है और इस पर दोनों सब सूबों की अपनी अपनी स्टेटेड पोजीशन है। अब जब सैलाब आया है तो पंजाब का ख्याल है कि उसे कुछ वाटर के हवाले से नई चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगले साल 22% ज्यादा बारिश होनी है, ज्यादा 22%। तो इस साल पंजाब ने अब इस साल में उस पानी को संभालने के लिए कुछ इकदाम करने हैं, वो जैसे भी किए जाएं। ठीक हो तो ये नेचुरल डिबेट्स हैं पाकिस्तान के इशू में, जिनकी शायद इशार राना साहब को ज्यादा समझ नहीं है। अच्छा चले, मैं इस बहस को यहीं खत्म करता हूँ। मैं शख्सियात का शुक्रिया अदा करूंगा। ये प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।